محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے اس چینل پر خوش آمدید ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نماز کے درمیان اگر کسی شخص کی یا کسی عورت کی ہوا خارج ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے کسی بھی طرح سے، تو وہ اپنی نماز کو کیسے کنٹینیو کرے؟ کیا وہ آگے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر وہیں سے وہ نماز ختم ہو جاتی ہے، یا اس کا کوئی دوسرا طریقہ شریعت میں بتایا گیا ہے؟ کیا وہ نماز ہماری ریکور ہو سکتی ہے؟ کیا اس نماز کو ہم دوبارہ سے بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا یا وہی اتنی پڑھی ہوئی نماز کافی ہو جائے گی؟ جتنی رکعتیں ابھی باقی ہیں، کیا ان رکعتوں کو ہمیں پڑھنا ہوگا یا وہیں پر چھوڑ دینے سے بھی نماز مکمل ہو جائے گی؟ ان سب باتوں کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن آپ لوگ دبا لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ایک لائک ضرور کرتے جائیے، اس سے ہمارا موٹیویشن بڑھتا ہے۔ نماز کے دوران اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نماز کو کیسے ادا کرے؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اور ہمیں ہر حال میں اس کو پوری پاکی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اگر کسی طرح سے بھی ہمارے بدن میں کسی طرح کی نجاست لگ گئی یا ہمیں حدث لاحق ہو گیا، حدث کا مطلب ہوتا ہے وضو کا ٹوٹنا۔ حدث دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حدث اصغر اور ایک حدث اکبر۔ حدث اصغر سے وضو ٹوٹتا ہے، اور حدث اکبر کہتے ہیں اس کو جب غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، یا کوئی زخم تھا اور اس زخم کی کھٹی اکھڑ گئی، اس کے اوپر کا جو پردہ بن رہا تھا وہ اکھڑ گیا اور اس کی وجہ سے خون یا پیپ بہہ گیا، اپنی جگہ کو اس نے چھوڑ دیا، اگر اسی جگہ پر ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، تھوڑا نیچے کی طرف بہہ گیا، تو ایسی صورت میں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اگر ہم نماز کے درمیان ہیں تو اس میں پھر دو حالت ہوتی ہے، یا تو ہم امام ہوں گے یا مقتدی ہوں گے۔ جو لوگ امام ہیں ان کو تو یہ مسئلہ معلوم ہوگا، تو ان کا مسئلہ ہم نہیں بتانے والے ہیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں یا پھر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہی ہیں، تو اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے، چاہے ہوا نکلنے کی وجہ سے یا پیشاب کا قطرہ ٹپکنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ جہاں تک نماز پڑھ چکے ہیں وہیں پر آپ کو نماز کو اسٹاپ کرنا ہے، وہیں پر روک دینا ہے، نماز کو وہیں پر چھوڑ کر کے جانا ہے وضو کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہے، جیسے پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے، تو آپ کو پہلے بیت الخلاء میں جانا ہے، یعنی ٹوائلٹ میں جانا ہے، وہاں پر اس کپڑے کو دھونا ہے، یا پھر آپ چاہیں تو کپڑے کو وہاں پر اگر موجود ہو تو چینج کرنا۔ سب سے قریب میں وضو کرنے کی جو جگہ ہے وہاں پر جا کر کے آپ وضو کریں، لیکن اس درمیان آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نماز میں ہی ہیں مکمل طور پر۔ تو نماز میں رہتے ہوئے جس طرح آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو نماز میں نہیں کیا جاتا ہے، جیسے پانی نہیں پینا ہے، کچھ کھانا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی کام کر لیا جو نماز کے باہر تو کیا جاتا ہے لیکن نماز میں نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کی نماز ختم، وہیں سے آپ کو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا لیا اور آپ وضو کر چکے، وضو کر کے اب آپ آئیں مصلی پر، اور جہاں پر آپ کو جگہ ملے، اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو جہاں پر جگہ ملے وہیں پر آپ اگلی نماز شروع کر دیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں پہلے امام کے ساتھ جو باقی رکعتیں مل جائیں وہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لیجئے۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے تھے لیکن امام صاحب کی نماز ختم ہو گئی ہے، تو آپ کی جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے تھے تو آپ وضو کر کے آنے کے بعد آپ تنہا کی آپ کی جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں وہیں سے پڑھ لیجئے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ دوبارہ سے آپ کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ہاتھ باندھ لیا تو اب آپ کی نماز نئی شروع ہو گئی، تو آپ کو پھر سے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ تو طریقہ کیا ہوگا؟ آپ آئے، چلتے ہوئے آپ آئے، اور آپ نے بس ہاتھوں کو باندھا اور جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے آپ نے شروع کر دیا۔ رکوع سے چھوڑا تھا تو آپ سیدھے رکوع میں جائیں، سجدے سے چھوڑا تھا تو سیدھے سجدے میں جائیں، اور وہاں سے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر مسئلہ سمجھ لیا ہو تو مجھ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔